بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام چھٹی سورہ ہے قرآن مجید کی۔ اس کی آیت نمبر ہے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو مکے اور گرد و پیش میں رہنے والے تھے، ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ پر، اللہ کی توحید پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ پیغام لے کر آئے تھے آپ پر اور آخرت پر۔ ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی اس میں زیادہ ذکر تھا توحید کے حوالے سے، لیکن اب جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں قیامت کے انکار کرنے والوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، جو یہ تو جانتے تھے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہو سکتا ہے، مگر اس کو بڑی دور کی بات سمجھتے تھے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کچھ مانتے بھی تھے اور کچھ انکار بھی کرتے تھے۔ ایک امکان کے طور پر کبھی خیال تو آتا تھا، لیکن اس کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں سے انہوں نے جو اعتراض کیا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم دیکھ سکتے، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے۔ آج جو یہ بات کر رہے ہیں، اس بات کے کرنے کی وجہ ان کی غیر سنجیدگی ہے، ان کی عدم دلچسپی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان آخرت کا انکار اور اللہ کا انکار کسی سنجیدہ بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ وہ جب دنیا کی زندگی میں جو کچھ اس کے سامنے اپرچونٹیز اور موقع ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ اور ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ کوئی مرنے کے بعد واپس آیا ہے، اور ہم بھی موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غیر سنجیدگی پر یہ توجہ دلائی ہے کہ یہی لوگ جب اپنے انجام کو پہنچیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا، اے کاش کہ تم دیکھ سکتے۔ قال الیس ھذا بالحق، وہ کہے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے جس کو اب تم دیکھ رہے ہو؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ یقیناً، وربنا، ہمارے رب کی قسم، یہ تو سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو وہ کہے گا کہ پھر چکھو اس عذاب کے مزے کو، نتیجے کو، اس وجہ سے کہ جو تم اس کا انکار کرتے تھے۔ یعنی تم نے وہ دعوت کے جو تمہارے سامنے آئی، اس دعوت کو تم نے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے ٹھکرا دیا۔ تم نے کبھی اس بات پر توجہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اب وہ حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو اس کے سامنے دعوت آتی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے
کہ اس دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ جو جب یہ زندگی ختم ہوگی تو اس کے بعد سامنے آئے گا، اس کو آپ ٹال نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں ابہام اشکالات ہو سکتے ہیں، آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو زندگی ہم نے دیکھ لی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، مگر ان سوالات کا جب جواب ملے تو آدمی کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ آدمی مذاق سے ان کو ٹال نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک لمبے عرصے تک ان حقیقتوں کو اگنور کرنے اور ان کا انکار کرنے کا صرف ایک ہی امکان ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ آدمی نے یہ طے کر لیا کہ میں نے نہیں ماننا، اور جو دنیا کی زندگی میں مجھے امکانات، خواہشات کو پورا کرنے کے اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں، میں نے انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ جو جواب دہی کے احساس کے بغیر ہوتی ہے، اس کے لیے انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑے وہ کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ نقصان میں پڑے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس دنیا میں جو رویہ اختیار کیا وہ رویہ ایسا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے فطرت، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو شخصیت ہے اس کو بگاڑ رہے تھے، اور اس بگاڑ کا جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں نقصان کی صورت میں ہوگا۔ چنانچہ قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں جان بوجھ کر برائی کرتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈال کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ نقصان ان کے سامنے آئے گا قیامت کے دن۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے گی آخرت کی گھڑی اچانک۔ قالوا یا حسرتنا، تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس پر کہ جو ہم نے کوتاہی کی اس معاملے میں، یعنی اس روز وہ پچھتائیں گے اور اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہمارے سامنے جو دعوت، جو پیغام آیا، ہم نے اس کے معاملے میں زیادتی کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنی پیٹھوں پر بوجھ، عَلَىٰ سَاءَ مَا يَزِرُونَ، جان لو کہ بہت برا ہوگا وہ بوجھ کہ جو وہ اٹھائیں گے، یعنی یہاں سے جو کچھ کر کے گئے ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے، جو رویے اختیار کیے، وہ آخرت میں ان کے اوپر بوجھ کی شکل بن جائیں گے، اور یہ بوجھ ہے کہ جو وہاں وہ لادے پھریں گے، عَلَىٰ سَاءَ مَا يَزِرُونَ، جان لو کہ بہت برا ہے وہ بوجھ کے جو وہاں وہ اٹھائیں گے۔ بوجھ ظاہر ہے کہ گناہوں کے بوجھ ہوں گے، ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے بوجھ ہوں گے، جیسے اس کو بیان کیا گیا ہے بعض احادیث میں کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مسلمان ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں آپ بچا لیں۔ ان کے اوپر بوجھ ہوں گے بھیڑ کے، اونٹ کے، لادے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان کو مار رہے ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے ان پر زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو وہ جب کہیں گے کہ آپ ہمیں ہماری سفارش کریں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا کہ میں نے تو تم کو بات پہنچا دی تھی، اب اس کے بعد میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ جو بوجھ تم دنیا سے اپنے اوپر لاد کے خود آئے ہو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی تھی جس میں تمہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی تھیں، اور تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا تھا کہ جو اگر تم کرتے رہتے تو تمہیں بتا دیا گیا تھا
کہ وہ بوجھ کے طور پر تمہارے اوپر پڑیں گے۔ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ یعنی اگر تم دنیا کی زندگی ہی کو ساری زندگی سمجھتے ہو، اس کے علاوہ تم کوئی اور زندگی نہیں مانتے، تو یہ تو کھیل کود تماشا ہے۔ یعنی اس میں کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے، ایک وقت کے بعد یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسی زندگی کو ساری زندگی ہونا ہے تو یہ تو ایسی تماشا ہے۔ یعنی بنانے والے نے بھائی کھیل کیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر وہ کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی ہی کو ساری زندگی مان لیا ہے، ان کے لیے تو پھر یہ کھیل ہے۔ انہوں نے کھیل کھیلا اور ختم ہو گیا، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو انسان کھیل کود سے کہیں بڑھ کر اپنے لیے ایک ہمیشہ کا ایسٹ بنا سکتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اس دنیا کی زندگی کو اپنا اصل نصب العین بنانا، اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کو اپنا اصل مقصد بنانا، اس سے زیادہ بڑی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو یہیں پر ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ختم ہونے والا ہے تو یہ تو ایک کھیل کود تماشا ہے، اس کے بارے میں اتنا زیادہ سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل جو رہنے کی جگہ ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ ہے بہترین ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیسا عجیب فیصلہ کیا ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم اس بات سے واقف رہے ہیں کہ لیحزنک، آپ کو غمگین کرتی ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے، الذی یقولون، ان باتوں سے کہ جو وہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کی دعوت کے نتیجے میں جو رویہ اختیار کرتے تھے، وہ رویہ مذاق، طعنوں، انکار، مخالفت کا رویہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ رویہ آپ کو بہت غمگین کرتا تھا۔ غمگین کیوں کرتا تھا؟ اس لیے بھی کرتا تھا کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اور آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ اگر لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تو یہ لوگ مارے جائیں گے، اور آپ کو لوگوں کے انکار کے نتیجے میں ان کا نقصان سے، خسارے سے، سزا سے دوچار ہونا یہ غمگین کرتا تھا۔ آپ انتہائی حساس انسان تھے۔ دوسری چیز یہ بھی تھی کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں یہ بات پہنچا رہا ہوں اور یہ لوگ سن نہیں رہے ہیں، یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو کہیں پہنچانے کے عمل میں تو نہیں کوئی کوتاہی؟ تو آپ اس پر غم زدہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ جانتے ہیں، ہم اس بات سے واقف رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں باتیں، آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلائی، آپ کی دلجوئی کی، فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو آپ جان لیں کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔
ان کا انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ صبر کریں، آپ اس کو برداشت کریں. یہ انکار آپ کا انکار تھوڑی ہے، یہ انکار تو ہماری آیات کا انکار ہے. آپ تو اپنا کام بہترین طریقے سے پیش کر رہے ہیں، آپ نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. آپ کا دعوت دینا، آپ کا بات پہنچانا لوگوں کے ساتھ، آپ کا رویہ، یہ سب اعلیٰ ترین ہے. یہ اگر انکار کر رہے ہیں، یہ اگر جھٹلا رہے ہیں، تو یہ ظالم ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ سے پہلے بھی رسول ہیں کہ جن کا انکار کیا گیا. یعنی آپ پہلے رسول نہیں ہیں کہ جن کی بات کو سن کر لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا. نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے جن کی دعوت کو، جن کے پیغام کو جھٹلا دیا گیا. فَصَبَرُوا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا. یعنی یہی تلقین آپ کو بھی کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے موقف پر، آپ اپنے دعوت پر، آپ اس پیغام پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، ان کے انکار کی پرواہ نہ کریں. آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کو بھی اسی طرح سے لوگوں کی اذیتوں، لوگوں کے انکار کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے صبر کیا. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر کہ جو وہ جھٹلائے گئے. وَأُوذُوا، اور انہیں اذیتیں دی گئیں. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی. یعنی مطلب یہ کہ یہ مدد آپ کو بھی آنے والی ہے، مگر جب تک کہ وہ اللہ کی مدد نہیں آتی اس وقت تک آپ کو صبر کرنا ہے. یہی چیز ہے کہ جس میں اللہ نے اس امتحان میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ڈالا ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں کبھی نہیں بدلتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس معاملے میں اپنا طریقہ طے کیا ہے، وہ طریقہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، وہ طریقہ کبھی نہیں بدلے گا. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، بعض لوگ مانتے ہیں، بعض انکار کرتے ہیں. انکار کرنے والے مخالفت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں. پیغمبر اور ان کے ساتھی اس پر صبر کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کا ایمان، ان کا کردار اور مضبوط ہوتا ہے. وہ آخرت کی کامیابی کے، بہت بڑی بلند کامیابی کے مستحق بنتے ہیں. پھر ایک مدت گزر جانے کے بعد اللہ کی مدد، اللہ کا عذاب آتا ہے ان لوگوں پر کہ جو انکار کرنے والے ہیں. یہ طریقہ ایسا ہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ کبھی نہیں بدلے گی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس تو پیغمبروں کی داستانیں پہنچ چکی. یعنی ہم نے اس حقیقت کو آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے پچھلے رسولوں کی داستانیں بتا دیں. چنانچہ آپ ان کو سنیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور وہی رویہ اختیار کریں کہ جو پہلے رسولوں نے اختیار کیا، کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، مخالفت کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اپنا کام کیے چلے گئے. اور جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر اس کے بعد ان کو اللہ کی مدد پہنچی اور انکار کرنے والوں کا اس دنیا ہی میں فیصلہ ہو گیا. تو یہ تو ہونا ہے. اس میں، اس خدا تعالیٰ کے پروسیس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا امتحان مختلف ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی تیاری امتحان کی ضروری ہے اس تیاری سے پہلے ہم آپ کو پاس کر دیں. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون کبھی نہیں بدلے گا. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کے اوپر بھاری ہے، آپ کو گراں گزر رہا ہے ان کا یہ اعراض، ان کا یہ
دعوت کو ٹھکرانا، نظر انداز کرنا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ یہ کر سکیں، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ کوئی زمین میں کوئی سرنگ نکال لیں، کھود لیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، فتاتیہم بآیہ، تو لے آئیں کوئی نشانی. یعنی یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ آپ ہم کو خبردار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ کوئی عذاب آئے گا، بتا رہے ہیں کہ کوئی آخرت آئے گی، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. بھائی اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، آپ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں، ہم اس کو دیکھ کے آپ کو مان لیں گے. تو بھلا اس میں اتنے زیادہ بات کرنے کی، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ اگر واقعی ان کا یہ مطالبہ پورا کر لیا جائے تو کیا خبر ان میں سے بعض لوگ مان لیں. تو آپ کی اس سنسیرٹی، خلوص کی وجہ سے آپ کے اندر یہ خیال آتا کہ میں نے بات پہنچائی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، یہ پھر بھی نہیں مان رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے اس وقت کہ جب ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے گا، کوئی اس صحرا میں کوئی لہلہاتا باغ ہو، آسمان سے فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فرشتہ آتا ہے. یہ بالکل سوکھی جگہ ہے، یہاں کوئی دریا، کوئی نہر بہے، کوئی آپ کا محل ہو سونے چاندی کا. بھائی خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ کو یہ دے دیں؟ تو جب یہ اس طرح کے مطالبات کرتے تو ظاہر ہے کہ یہ خیال کبھی کبھی تو آتا ہوگا نا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پوری ہو جائے، وائی ناٹ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر ان کا انکار، اعراض کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، گراں گزر رہا ہے، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی سرنگ زمین میں کھود لیں، کوئی آسمان پر سیڑھی چڑھا لیں اور کوئی نشانی لے آئیں، تو لے آئیں. ہم نے نہیں دکھانی، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اس میں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، لیکن یہ جو بیان کا انداز ہے اس میں غصہ بھی، مگر یہ غصہ ہے ان کے لیے جو یہ حرکتیں کر رہے تھے اور اپنی حرکتوں کے نتیجے میں حضور کو پریشان کر رہے تھے اور آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کر رہے تھے. تو یہ بعض اوقات انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور قرآن نے اور جگہوں پر بھی کیا، کہ اپنے کو مخاطب کر کے غیر کو سنائی. اور اس میں اصل میں اس انداز میں جو ایک اور پہلو خوبی کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے. وہ اس قدر اب قابل مذمت، قابل نفرت رویے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ دے ڈونٹ ایون ڈیزرو ٹو بی ایڈریسڈ ڈائریکٹلی. اپنے پیغمبر کو سامنے رکھ کر ان سے پہلے دلجوئی اور محبت کا رویہ اختیار کر کے یہ تو بتا دیا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، مگر اس کے بعد ایک غصے کا اظہار کیا. اور یہ جو غصہ ہے اس کا سارا رخ اس طرف ہے کہ اگر آپ کے خیال میں یہ کوئی چیز ہے کہ جو ان کو ایمان کی طرف لا سکتی ہے تو پھر زمین کھودیں، آسمان پہ سیڑھی چڑھائیں اور کوئی نشانی لے آئے. ہم نشانی نہیں لائیں گے، یہ اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے. تو یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ہرگز جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں نہ بن جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی نشانی اگر آتی اور آنے کے بعد سب مان لیتے تو ہم لے آتے نشانی.
اگر مقصد سب کو ایمان پر اکٹھا کرنا تھا تو ہم کر دیتے اکٹھا، لیکن ہم نے یہ طے نہیں کیا، یہ ہماری مرضی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو ہدایت پر اگر اکٹھا کرنا ہوتا تو اس کا تو ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگوں کو زبردستی اکٹھا کیا جاتا، ان کو ان کے اختیار اور ارادے کے بغیر کیا جاتا، ان کو چوائس دیے بغیر کیا جاتا۔ لیکن یہ ہمارا ارادہ ہی نہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی جگہ بنے، اس امتحان میں جو لوگ اپنی آزادانہ مرضی سے صحیح رویہ اختیار کر کے جنت کے مستحق بنے، ہم ان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ انتخاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ لوگوں کو اختیار نہ دیا جائے، اور جب اختیار ملے گا تو بعض لوگ اس کو غلط استعمال کریں گے۔ اس لیے ہم اگر چاہیں تو سب کو جمع کر لیں ہدایت پر، وہ ہم نے کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ کیا تو سارا امتحان اور اس کا مقصد ختم ہو گیا، پھر انسان کو بنانے کا مقصد ختم ہو گیا، پھر تو روبوٹس ہوتے، اللہ بٹن دباتا اور بغیر کسی کے اختیار کے، بغیر کسی کی اپنی آزادانہ مرضی کے لوگ مجبوراً ایمان لے آتے، ان کے اندر کوئی اس میں اختیار اور کوئی ارادے کی پھر صلاحیت نہ ہوتی۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو جمع کر لیتا ہدایت پر، تو آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والے مت بنیے۔ یہ جو جاہل لفظ ہے، یہ لفظ دو چیزوں کا الٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عالم کا الٹ جاہل ہوتا ہے، اور ایک دوسری چیز ہے جو حلیم ہے، یعنی بردباری، جس میں کہ آپ سوچ سمجھ کر معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا بھی الٹ جہل اور جہالت ہے، یعنی جذبات سے مغلوب ہونا۔ تو فرمایا کہ آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے، یعنی یہ لوگ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی یہ سنسیئر جینون نیڈ نہیں ہے کہ کاش کہ کوئی معجزہ نظر آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ نہیں، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ان کو ہم نے اختیار دیا ہے اور یہ اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، سنیں گے تو وہ، یعنی آپ کی دعوت کو قبول تو وہ کریں گے، الذین یسمعون، جو سنتے ہیں۔ آپ کی بات کو مانیں گے تو وہ کہ جو حقیقت میں سنتے ہیں، جو آپ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جو بات ان کو سچی لگتی ہے، وزن والی لگتی ہے، کنونس کرنے والی لگتی ہے، اس کو مان لیتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ ہے سننا، سنجیدگی کے ساتھ سننا۔ تو فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، ہماری اس دعوت کو تو وہی لوگ مانیں گے کہ جو حقیقت میں سنتے ہیں، والموتى، اور رہے وہ لوگ کہ جو مردہ ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دی جائیں گے۔ یعنی اب ان کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ جو لوگ سنتے نہیں ہیں، یعنی یہ بات کہہ دی کہ جو لوگ سنتے نہیں ہیں وہ مردہ ہیں۔ مردہ یعنی ظاہر ہے کہ فزیکل سینس میں نہیں، جو سائنس کا مردہ زندہ ہے وہ نہیں، حقیقت میں، یعنی اخلاق کے لحاظ سے، روحانی لحاظ سے وہ مر چکے ہیں۔ ان کے اندر اب بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، تو وہ نہیں سنیں گے۔ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو اپنی خواہشات، ان کو اپنی انا، یہ دنیا کی زندگی اتنی عزیز ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو بس اب اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اللہ ان کو اٹھائے گا قیامت کے روز، اور پھر وہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی۔ اس میں جو ایک بات بعض اوقات بڑی پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید
بار بار انکار کرتا ہے اس بات سے کہ وہ کوئی معجزہ نازل کرے، کوئی ایسی بات سامنے لائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، یہ تو ایک محل ہے جو اچانک نیچے اتر آیا ہے، اب ہم مانتے ہیں۔ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ بہت سے معجزات نازل ہوئے، اور ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ قرآن کے جو بیانات ہیں نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ وہ ان کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ انہی لوگوں کی طرح کہ جو قرآن کے نزول کے زمانے میں معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، یہ معجزے پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی کہیں ایسی کتابوں میں جن کی ریلائبلٹی بہت کم ہے، اس میں سے اٹھا کے لاتے ہیں جی کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ اس طرح کے غیر معمولی واقعات نہیں ہوں گے، اس وقت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی سامنے نہیں آئے گی۔ قرآن اس کے برعکس بالکل الٹ بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دھیان سے سنو گے، غور کرو گے، سچائی کا تم طالب بنو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں قرآن کی سچائی کا احساس ہوگا۔ اور اگر تمہارے اندر دلچسپی سے سننے کا رجحان نہیں ہے تو پھر کوئی چیز اور تمہیں بات کو نہیں سمجھا سکتی۔ تو قرآن نے کہا کہ پھر ان کا تو نتیجہ انجام اسی وقت سامنے آئے گا جب یہاں وہ ایسی زندگی گزار کے جائیں گے کہ جو مردوں کی زندگی ہے، یعنی جو سنتے نہیں ہیں، اور قیامت کے روز اللہ ان کو اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہی وہ بات ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتاری جاتی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، نشانی معجزہ۔ وجہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، ان سے کہہ دو کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے، یعنی اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے نشانی نازل کرنا کوئی مشکل چیز نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نشانیوں کے ذریعے سے، معجزوں کے ذریعے سے نہیں منوانا چاہتا، وہ تو لوگوں کے دیانت دارانہ رویے کے نتیجے میں، سچائی کو جاننے کے شوق اور دلچسپی کے نتیجے میں جو ان کو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے ذریعے سے منوانا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر اس کی نشانی آ گئی تو پھر یہ مارے جائیں گے۔ وہ ان کو ابھی سزا نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ان کو مزید مہلت ملے، ان کو موقع ملے کہ وہ کسی اللہ کی اس نشانی کے آنے سے پہلے کہ جس کے بعد کام تمام ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آئے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کس قدر بےہودہ ہے اور خود ان کے اپنے مفادات کے خلاف ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور زمین پر جتنے بھی جانور ہیں، ولا طائرن، اور فضا میں جتنے پرندے اور پرندے ہیں، یطیرو بجناحیہ، جو اپنے بازوؤں سے اڑتے ہیں، الا امم امثالکم، یہ سب امتیں ہیں تمہاری ہی طرح کی۔ یہاں جو طریقہ اختیار کیا ہے بات کو بیان کرنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے، اسلوب یعنی سٹائل، کہ جس میں ایک جملے میں دو سٹیٹمنٹس ہیں اور دونوں میں ایک ایک چیز اومیٹڈ ہے، ایک ایک چیز غائب ہے، ایسے کہ پہلے میں جو غائب ہے وہ دوسرے میں موجود ہے اور دوسرے میں جو غائب ہے وہ پہلے میں موجود ہے، اور دونوں کو جب آپ جوڑیں گے
تو آپ کے سامنے پوری بات آ جائے گی۔ یہ قرآن کا وہ اسلوب بیان ہے، سٹائل آف پریزنٹیشن ہے، جو اس زمانے میں لوگ جس کو جانتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور عربی زبان میں ادب کی بہترین پریزنٹیشن ہے۔ اس کو انسان جب سمجھتا ہے تو اور متاثر ہوتا ہے۔ سو اگر آپ کو میں سمجھا سکا تو میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ الفاظ پر اگر آپ غور کریں کہ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جانور زمین پر، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی پرندہ کہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں پر۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی جانور زمین پر۔ یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسے چلتا ہے، اور آگے فرمایا اور نہ کوئی پرندہ جو دو پروں پر اڑتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کہاں اڑتا ہے۔ وہاں کہاں اڑتا ہے کو omit کر لیا گیا، اور یہاں کیسے چلتا ہے کو omit کر لیا گیا۔ زمین بیان کر دیا گیا یہاں، اور دو پروں کو بیان کر دیا گیا وہاں۔ اب اگر پوری بات کی جائے تو یوں ہوگی کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین پر کتنے جانور ہیں کہ جو اپنے پاؤں سے چلتے ہیں، جس کا اصل میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ مانا جائے گا، اور فضا میں، آسمان میں جو ذکر نہیں ہے لیکن مانا جائے گا اس لیے کہ پیچھے زمین آ گئی۔ فضا میں کتنے پرندے ہیں جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ یہ ہے قرآن میں اور بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ اپنے ترجمے کی پریکٹس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ دیکھیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ قرآن کے بیان کی شان ہے کہ جو آدمی اپریشیٹ کر پاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی امتیں ہیں تمہاری ہی طرح، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، یعنی سمجھانے کے لحاظ سے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے پروردگار، اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی یہ سب تو ہم نے کر دیا، اس کے بعد اب آخرت ہی میں ان کا معاملہ ہوگا۔ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان ہی نہیں، جانور بھی اور پرندے بھی، یہ سب قومیں ہیں، یہ سب گروہ ہیں، ان کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں، ان کی سوسائٹیز ہیں۔ چیونٹی ہو یا پرندے ہوں یا جانور ہوں، ان کے اندر اپنی سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، ان کے اندر اپنی لیڈرشپ کے بارے میں ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس میں یہ ایک دوسرے کی دیکھ بھال کا بندوبست کرتے ہیں، اس میں یہ مستقبل کے لیے اپنی تیاری کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آپ ہی آپ ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے کہ جو پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ بہت سے خدا ہوں اور وہ دنیا کو چلا رہے ہوں، تو پھر تو یہ اس قدر بے حد حیرت انگیز قسم کی حکمت ان سب میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق پر غور نہیں کرتے اور یہ اندازہ نہیں کرتے کہ وہ رب کس قدر اعلیٰ صفات کے ساتھ اپنی اس دنیا کو چلا رہا ہے، ان کو اگر کوئی ایک بڑی معجزے کی طرح کی نشانی آ جائے گی تو وہ اس کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے کہ ماننا تو انسان کے اپنے عقل کے استعمال کے نتیجے میں ہوگا۔ اس عقل کو انہوں نے کبھی دنیا میں تو استعمال کیا نہیں۔ ان کے گرد و پیش اللہ کی صفات کی بے پناہ نشانیاں موجود ہیں۔ یہی دیکھ لو کہ جانور ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، اور پرندے ہیں کہ جو آسمان پر اپنے پروں پر اڑتے ہیں۔ یہ سب قومیں ہیں، یہ سب گروہ ہیں۔ ان کا تم مطالعہ کرو، جیسا کہ اب اس قدر زیادہ مطالعہ سائنس نے کیا ہے، تو تم حیرت انگیز طریقے سے یہ جانو گے کہ یہ سب قومیں ہیں تمہاری طرح کی۔ صرف فرق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اخلاقی طور پر خیر و شر کا ایک شعور دیا ہے اور تمہیں اس معاملے میں آزادی دی ہے۔ وہ اپنی جبلت پر مجبور ہیں، لیکن ادروائز جیسے تم اپنے لیے بندوبست کرتے ہو، اپنے دفاع کا، اپنے بہتری کا، اپنے
معاملات کو چلانے کے لیے ایک نظام کا، بالکل ایسے ہی وہ بھی کرتے ہیں۔ تو تم نے کبھی غور کر کے ان کو دیکھا اور اللہ کی صفات کو پایا؟ جب تم یہ نہیں کرتے تو تم پھر کسی نئی بات کے آنے کے نتیجے میں کیسے ماننے والے بن سکتے ہو؟ یہیں تک رکھتے ہیں جی، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 29 سے ہم نے آج شروع کیا تھا۔ ان آیات کو میں ان کے ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم دوبارہ مر کے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے کاش کہ تم دیکھ سکتے کہ جب وہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، وہ کہے گا کہ کیا یہ حق نہیں؟ یعنی تم تو جھٹلاتے تھے، تو اب یہ کیا تمہارے سامنے آ گیا؟ یہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک فضیحت، ایک رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم یہ سچ ہی ہے۔ قال فذوقوا العذاب، تو وہ کہے گا کہ چکھو عذاب کا نتیجہ، عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ قد خسر الذین، نقصان میں مبتلا ہو گئے وہ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب آخرت کی گھڑی آ پہنچے گی ان پر اچانک۔ قالوا یا حسرتنا، تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، افسوس ہماری کوتاہی پر۔ الا ساء ما یزرون، جان لو کہ بہت برا ہے کہ جو وہ اٹھائیں گے۔ نہیں، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے کہ ہائے ہمیں ہماری بربادی، ہم پر افسوس۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے اوپر بوجھ اٹھائیں گے، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں پر، عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ، جان لو کہ بہت برا ہے وہ بوجھ کے جو وہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل کود اور تماشے کے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر وہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم اس بات سے واقف رہے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہے ان کی باتیں۔ فإنهم لا يكذبونك، اے پیغمبر یہ آپ کا انکار تو نہیں کر رہے، یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پھر انہوں نے صبر کیا اس پر کہ جس پر وہ جھٹلائے گئے۔ وَأُوذُوا، اور وہ اذیت دیے گئے۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان پر آ پہنچی ہماری مدد۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے فیصلے، اللہ کے قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس تو رسولوں کی داستانیں آ چکی، ہم آپ کو سنا چکے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کے اوپر تکلیف کا باعث بن رہا ہے ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ کر سکیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود دیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی تان کر چڑھ جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر آپ لے آئیں کوئی نشانی، تو لے آئیے، ہم نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
اور اگر اللہ چاہتا لجمعہم علی الہدی، تو ان سب کو جمع کر دیتا ہدایت پر، مگر اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ ہرگز جذبات میں مغلوب ہو جانے والوں میں نہ بن جائیے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بات مانیں گے تو وہی لوگ کہ جو سنتے ہیں، والموتى، رہے جو مردہ ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، ان سے کہہ دو کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ وہ نازل کرے نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جانور جو اپنے پیروں سے چلتا ہے زمین پر، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ ہے کہ جو اڑتا ہے دونوں پروں پر آسمان میں فضا میں، الا امم امثالکم، مگر یہ سب قومیں ہیں، امتیں ہیں تمہاری ہی طرح کی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز، کوئی کسر چھوڑی نہیں، یعنی سمجھانے کی حد تک۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اس کے بعد اپنے پروردگار ہی کی طرف کے حضور میں یہ اکٹھے کیے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ Since I come to Lahore occasionally, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ I want to ask a few questions. کراچی میں آپ مجھ سے ریکویسٹ نہیں کر رہی ہیں، آپ دوسروں سے ریکویسٹ کر رہی ہیں، میں تو حاضر ہوں۔ I want to know two things. ایک یہ ہے کہ on different topics from the Quran, from the same ayat، جیسے حلال حرام کھانے کا ہے، آپ کے ایک ویوز ہیں، رامبی صاحب کے ایک ویوز ہیں، fine, you're quoting the ayat from the Quran. Dr. Muntasir Mir is a very well-known scholar in Ohio, and I think you know him. ان کے ایک ویوز ہیں، ڈاکٹر عبداللہ رحیم who is no longer involved، ان کے views ہیں۔ So the confusion is for someone like me who travels a lot، کہ اب میں لندن جا رہی ہوں، میں نیو یارک جا رہی ہوں، I get very confused کہ بھائی the same ayat from the Quran is being interpreted by well-known scholars in different ways. اب ڈاکٹر میر کے ساتھ Ohio میں I used to go very often, spent hours asking him this question. He doesn't agree with you that you can't eat meat raw, جو آپ حلال اور so I just want to know about this. This second question, I'm saying both because I give you a chance to reply, is about parda. Again, different scholars have different views according to the interpretation of the Quran. Some say sar pe dupatta lo, some say hijab pe jao, some say کہ نہیں dress modestly according to your situation. I'll give you an example. I was in New York when 9/11 took place. I was there and I used to wear shalwar kurta and dupatta. I was in the subway and اس وقت آپ کو پتہ ہے severe tension تھی، people Americans were crazy. ایک صاحب آئے، ان کے یہاں لگا ہوا تھا اسامہ بن لادن، and he came towards me to see that I was, and he said, get out of my country. And I was near the track. He was literally pushing me on the track. Uske baad when I came home, my children said, why are you exposing yourself to this environment and taking these chances? 2 years ago, I was in New York, I was walking in Manhattan, I saw this man spitting on a woman in hijab and galiyan deni. Now, I just want to know that when different scholars come with different interpretation of hijab, parda, what is a person like myself who does travel a lot, goes to different countries,
for both the things, could you please guide me? So کہ میرا بھی سوال ہے. یہ تو ویسے پہلے کر چکی ہیں، میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ دوں گا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی کسی ایک بات کو منوا لے. اس نے اس دنیا میں انسانوں کو آزادی اور اختیار دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے اپنی مرضی سے بات کو سمجھیں، مانیں یا نہ مانیں. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ دیانتداری سے غور کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں. اور اس پروسیس میں بڑا امتحان ہے. اس پروسیس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سمجھنے سمجھانے کے عمل میں ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، جس سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جو امتحان ہے اختلاف کا، اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا ہے ہم انسانوں سے کہ ہم اختلاف کی اس دنیا میں رہیں، دیانتداری سے، سنجیدگی سے صحیح بات کو جاننے کی کوشش کریں، اور جو آپ سے ایک مختلف رائے رکھتا ہے اس کی اس رائے کو نہ ماننے کے باوجود اس کی رسپیکٹ کریں کہ بھائی اس نے ایک اور اوپینین فارم کیا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے سمجھنے کی، سننے کی، پڑھنے کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے دیانتداری سے فیصلہ کریں کہ مستنصر میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، عبداللہ رحیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، جاوید غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کوئی اور بھی کوئی صاحب علم ہیں، ڈاکٹر اسرار صحیح فرما رہے ہیں. یہ امتحان ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. میں کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا کہ جس جواب کے بعد آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ میری بات صحیح ہے، کسی اور کی بات غلط ہے. یعنی یہ قرآن ہے، قرآن کی روشنی میں احادیث ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے، اور ان کو سمجھ کر جو بات دیانتداری سے سمجھ میں آتی ہے اس کو ماننا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس پر ہم عمل کریں. اس لیے یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، فلاں شخص یہ کہتا ہے، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ غلط کہتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ میں یہ مانتا ہوں، اور اس کے ماننے کی وجہ یہ ہے، اور میں جو کچھ وہ مانتے ہیں ان کے ماننے کی وجہ بھی سنوں گا. لیکن اس کے بعد بالآخر میرے پاس اور چارہ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو 2 3 4 اوپینینز ہیں ان میں سے اس اوپینین کو میں مانوں جو مجھے اپیل کر رہی ہے. کیوں اپیل کر رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ مجھے میری ضرورت کے مطابق ہے، میری خواہش کے مطابق ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ مجھے زیادہ صحیح لگ رہی ہے. اچھا، اگر آپ سب کے بارے میں بالکل کنفیوزڈ ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ اپنی خواہش کو ماننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ 3 4 علماء ہیں اور وہ سب مختلف باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کو ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں لگ رہی یا صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان میں سے جو بات آپ کو زیادہ آسان لگے آپ اس کو اختیار کریں، مگر اپنی امکانی حد تک بات کو سمجھنے کی کوشش یہ کرنی. ہیونگ سیڈ دیٹ، پہلی بات کے معاملے میں جو میں نے بات بار بار کی وہ میں پھر پیش کرتا ہوں کہ قرآن نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ آپ کسی حلال جانور کو بھی، یعنی بات سور کی نہیں ہو رہی، بات کتے بلی کی نہیں ہو رہی، بلکہ بھیڑ بکری گائے بھینس کی ہو رہی ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے جب تک کہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اصل میں تو قرآن میں بیان ہوا ہے غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. غیر اللہ کا نام لیا گیا، جانور حرام ہو گیا. یہ اصل میں جو شریعت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے بارے میں 3 کویسچنز پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب قرآن نے دیا ہے.
کہ غیر اللہ کا نام لے کے آپ نے جانور ذبح کیا تو جانور حرام ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا نام بھی نہ لیا جائے تو کیا حلال ہو جائے گا؟ تو قرآن نے جواب دیا سورہ انعام کی آیت نمبر 21 میں کہ نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اس آیت کا لوگ دوسرا ترجمہ کریں گے، لیکن میرے نزدیک آیت کا ترجمہ بالکل واضح ہے کہ مت کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یہ گناہ ہے. یہ ایک جواب دیا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر جانور جائز ہے، جانور حلال ہے، اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ذبح کرتے وقت، مگر ذبح کرنے والا کوئی ایسا شخص تھا کہ جو مشرک ہے، تو قرآن نے جواب دیا یہ بھی حلال ہے. اہل کتاب کا تو تم کھا سکتے ہو ذبیحہ. ظاہر ہے جب اہل کتاب کا سور نہیں کھا سکتے تو اہل کتاب کا وہ جانور کیسے کھا سکتے ہو جو بغیر حلال کیے اس نے بغیر اللہ کا نام لیے کیا ہے؟ تو وہ بھی جواب دے دیا کہ نہیں، مشرک نے اگر اللہ کا نام بھی لے کر ذبح کیا ہے تب بھی نہیں کھا سکتے. یہ دوسرا جواب. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک حلال جانور کو ذبح کیا، اللہ کا نام لے کر کیا، جس نے کیا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، مگر کیا ایسی جگہ پر جہاں عام طور پر لوگ غیر اللہ کے لیے جا کر ذبح کرتے ہیں، جیسے استھان، جیسے مزار. کسی بزرگ کے نام پر لوگ ذبح کرتے ہیں، آپ نے بزرگ کے نام پہ نہیں کیا، آپ نے اللہ کے نام پہ کیا، یہ پھر بھی حرام. یہ 3 جواب دیے ہیں. اس لیے میرے خیال میں جب آپ ویسٹ جائیں گے، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، تو میں تو جو رائے صحیح سمجھتا ہوں اسی کو بیان کروں گا نا. آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو گوشت آپ کو پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ایک اللہ کو ایک ماننے والے شخص نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، یا بغیر نام لیے، یا کسی اور کا نام لے کر. ظاہر ہے کہ وہ شخص یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص عیسائی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ شرط ضروری ہے. یہ تو تھی. Sorry for interrupting you. اسی سورہ انعام کی انٹرپریٹیشن ٹرانسلیشن میں نے جو دوسرے اسکالر سے پوچھی ہے، اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہ کہتے ہیں صرف غیر اللہ کے نام پہ they don't the same verse. That is what bothers me. They are Arabic scholars, you are an Arabic scholars. How can the translation be too different? That's the problem. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت نمبر 121 ہے سورہ انعام کی، ٹھیک ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اچھا یہ بات دلچسپ ہے کہ میری 121 نہیں نکلی، سو یہ 31 ہوگی یا جو بھی ہوگی 120 واٹ. اور مت کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اس ترجمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کھاتے وقت پڑھو. میرے نزدیک یہ ایک ایبسرڈ بات ہے. آیت یہ کہی نہیں رہی ہے، آیت یہ نہیں کہہ رہی، ورنہ تو آیت کو کہنا چاہیے تھا کہ ہر کھانے کے موقع پر بسم اللہ پڑھا کرو. آیت یہ نہیں کہہ رہی. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مت کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ذبح کرتے وقت، اس لیے کہ اگر اللہ کا نام لیے بغیر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں وہ گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہے. آپ بہت ایسا ہوتا ہے کہ پانی پیتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی حرام نہیں ہوتا. اللہ کا نام لے کے کھانا یا پینا اچھی بات ہے، ورنہ تو زندگی بہت تنگ ہو جائے گی. آپ اپنے لیے ویسٹ میں کھائے جانے والا گوشت حلال کرنے کے لیے زندگی اور مشکل بنا دیں گے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی جو چاہے کھائیں، چاہے ٹافی کھائیں، چاہے آپ پانی پئیں،
اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو انہ لفسق، تو یہ گناہ ہوگا نہیں. آیت میرا خیال ہے بڑی سادہ بات کر رہی ہے. آیت کا یہ کہنا ہے کہ جب تم جانور ذبح کر رہے ہو، حلال جانور، اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو یہ چیز وہ ہے کہ جو ناجائز. یہ وہی ہے 121 ہی ہے. میں خامخواہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. 121 ہی دوسرے سوال کا جواب دے دیں گے بفور پردے کا جو میں نے آپ کو نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ دین کو کنفیوزنگ نہیں بنانا چاہیے. دین کو وہاں سے دیکھنا چاہیے جہاں سے دین خود بیان کر رہا ہے. جس کو آپ پردہ کہتے ہیں اس کا مطلب شاید یہ لیا جاتا ہے کہ خواتین کو کیسا لباس پہننا ہے. میرے اپنے انڈرسٹینڈنگ کی حد تک اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بات بیان نہیں کی ہے، بلکہ جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت انٹریکٹ کریں گے تو وہ کیسے بیہیو کریں، یعنی ان کے آپس میں انٹریکشن کے کیا آداب ہوں گے، ایٹیکیٹ ہوں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان کی ہے، جس میں پہلے مردوں کو خطاب کیا اور یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خواتین کے معاملے میں گھور گھور کر دیکھنے کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اپنی نگاہوں کے اندر پاکیزگی رکھنی چاہیے، اور جو لباس پہنے وہ ڈیسنٹ لباس ہونا چاہیے. اس میں وہ اپنے ان اعضاء کو نمایاں ایکسپوز نہ کریں کہ جو چھپانے والے ہیں، اور اپنی نیت کو صاف رکھیں. یہی بات خواتین کو کہی گئی ہے. خواتین کو اگلی آیت میں البتہ ایک ایڈیشنل بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کیا ہوا ہے، یعنی انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے یا انہوں نے جیولری پہنی ہوئی ہے، تو پھر جہاں جہاں انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے یا جیولری پہنی ہوئی ہے، انہیں ان تمام حصوں کو چھپانا ہے سوائے ان کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر. ان کو ہر حال میں یعنی آپ کو چھپانے سے اجازت ہے، رخصت کی. آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو نیچرل ہے. اور یہ اللہ کا حکم میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اصل میں یہ وہی بات ہے کہ جو ہم اپنی عقل کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اللہ کی بات ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسی کی اجازت دے رہا ہے. اللہ نے اسی آیت میں یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو پیروں میں تم نے جھمکے والا پہنے ہو، ان کو زمین پہ نہ مارو. خدا جانتا ہے نا، خدا تعالیٰ نے یہ باقاعدہ بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ ان خواتین کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، چاہے آپ کو ان کا حسن پسند ہی کیوں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام خواتین کو حج میں اور عمرے میں، طواف وغیرہ میں اسی طرح کا لباس بتایا ہے. تو اللہ نے یہ بتایا. ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں ان کو کن کن حدود میں رہنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ سارا چھپا دیا تو بندہ اپنی نگاہ کی کس چیز کی حفاظت کرے گا کہ ان کے کپڑے کو نہ دیکھے. ظاہر ہے کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لباس ٹھیک پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے لباس ٹھیک پہنے ہوئے ہیں، کسی موقع پر وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں. دونوں کو تمیز سے ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے، اپنی نگاہ کو پاک رکھنا چاہیے. تو اس میں ایک سوال رہتا ہے، بس میں نے دیکھا سارا جھگڑا ایک سوال کا ہوتا ہے کہ خاتون کو اپنا سر ڈھانکنا ہے کہ نہیں ڈھانکنا. اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو بات بتا دی گئی ہے کہ اگر ان کے سر کو زینت سے آراستہ کیا گیا تو انہیں لازماً چھپانا، اور اگر نہیں کیا گیا تو پھر چھپانا بہتر ہے. زینت سے آراستہ کیا گیا کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں جی کہ میں نے مرد ہو کر اتنی تقریر کر لی عورتوں کے بارے میں، کچھ آپ بھی فیصلہ کر لیں.
بھائی آپ دیکھ کے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے زینت کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی. خدا تعالیٰ کے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے. یہ وہ چیز ہے جس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک بات واضح ہے, اب اس بات کے اطلاقات, اس کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو گیا. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ الاؤنس دے دیں, معاف کر دیں. اب آئی آپ کی اگلی بات کہ آپ کہیں ویسٹ میں تھیں اور 9/11 ہوا اور آپ کے ساتھ واقعات ہوئے. تو یہ بات تو میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں بہت سے علماء نے کہی تھی کہ سورہ احزاب میں اللہ نے خواتین کو فتنے کے زمانے میں جب وہ باہر نکلتی تھیں اور غنڈے بدماش ان کو ٹیز کرتے تھے, ان کو یہ تدبیر بتائی تھی کہ وہ اپنے اوپر چادر اوڑھنی لے کے نکلیں, اور یہ فرمایا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ شریف زادیاں ہیں اور ان کو ستایا نہیں جائے گا. تو آپ کے اوڑھنی اوپر لینے سے اگر آپ کو ستایا جا رہا ہے تو مقصد فوت ہو گیا نا. تو اس وقت علماء نے یہ کہا تھا بعض نے کہ دیکھیے اس وقت آپ اپنی عزت اپنے آپ کو بچائیں. یعنی یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ لوگ آپ کو ٹیز کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ کے اوپر چیزیں پھینک رہے ہیں اور آپ کہیں گے ہم نے چادر پہن لی. چادر پہننے کی وجہ یہ بتائی تھی, یہ نہیں بتائی تھی کہ چادر پہننے کے نتیجے میں مردوں کی خیالات بہتر ہو جائیں گے یا ان کے جذبات پاکیزہ ہو جائیں گے. پاکیزگی کا حکم صرف سورہ نور میں, سورہ نور میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا جس سے ہم پاکیزہ ہوں گے. سورہ احزاب میں جو بات بتائی گئی ہے وہ فتنے سے, لوگوں کی بدتمیزی سے بچنے کی تدبیر. سر یہ ابھی پھر 3 اپریل کو اسی طرح کا یورپ میں یا لندن میں مسلمانوں کو جو بیش کرنے کا کیا ہے. میری بیٹی نے رات کو بتایا کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے گئی ہوں تو وہاں جو مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں, نکلے نہ باہر. یہ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ دین کے معاملے میں بھی ساری سمجھداری ویسٹ میں ہی آتی ہے. بڑی صحیح بات کی مولانا, ایسا ہی کرنا چاہیے. جب مسلمانوں کو جمعے کی نماز میں آنے میں خطرہ ہوا تو یہی سمجھداری کی بات ہے کہ ان کو روک دیا جائے. تو میرا خیال ایسے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. صاحب اس پہ تو آج کل تو بہت اینٹی مسلم فیلنگ ہے, تو اب آپ یا اپنے گھر سے نہ نکلیں یا آپ اپنا ایسا لباس پہنیں کہ مرج ان ود دیم. کوئی سمجھتا ہے اسپینش ہے, کوئی جو بھی سمجھے, یو ڈونٹ اسپیشلی ہر آدمی اپنے اپنے طور پر فیصلہ کرے گا. ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ امکانات موجود ہیں, اور یہ امکانات اختیار کرنے والوں والیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ہم نے ایک وقتی تدبیر اختیار کی ہے, یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کنسیشنز موجود ہیں. اس میں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگ ہر چیز کو دین کا وہ آخری حکم بنا دیتے ہیں جس پر کہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. نہیں, دین میں بعض چیزوں کا کنسیشن, آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں اتنا زیادہ کنسیشن ہے کہ اگر آپ کسی ایمرجنسی کی حالت میں ہیں تو آپ چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. عصر کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں. تو ایک ہے بنیادی کچھ احکام, وہ ہر حال میں اوائڈ کرنے, اور ایک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ ایسا کرو, عام حالات میں ایسا ہی کرنا چاہیے, مگر خصوصی حالات میں آپ ان کنسیشنز کو اویل کریں کہ جو اویلیبل. سرکمسٹانسز کی بات ہے. اب نعمان علی خان will not agree with you. وہ تو میں نے ان کا درجات پہ پڑھا ہے. وہی والی بات ہے, that's a boils down to the same thing. Different scholars, the same verse, the same topic, totally different. دیکھیں, مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے جب آیات کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر وہی بات آ جاتی ہے. بھائی آپ آیات کو پڑھیں. میں بتاؤں, 2 امکانات ہیں. آپ نے میری بات سنی, آپ نے نعمان کی بات سنی, آپ کو نعمان کی بات زیادہ صحیح لگی, الحمدللہ بات ہی ختم ہو گئی. آپ نے محسوس کیا یہ بھی ٹھیک لگتا ہے, وہ بھی ٹھیک لگتا ہے, پھر آپ کو جس پر زیادہ اعتماد ہے اس کو مان لیں.
یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں صرف آپ کے ساتھ ہے. میرے ساتھ بیسیوں معاملات میں ابھی بھی ایسا ہے کہ میں ان کی سنتا ہوں وہ ٹھیک لگتی ہے, ان کی سنتا ہوں یہ ٹھیک لگتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک مجھ پر کوئی بات واضح نہیں ہو جائے گی میں ابھی ان کی بات مانتا ہوں. یہ مجبوری ہے. ہم سب لرن کر رہے ہیں, ہم سب ایوالو کر رہے ہیں, اس لیے اس میں کوئی جھگڑنے کی بات ہی نہیں. مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی انڈرسٹینڈنگ اور علم بہت تھوڑی ہوتی ہے, وہ چند چیزیں ادھر ادھر سے سن کر اتنے جوشیلے ہو جاتے ہیں کہ وہ سب پر لان تان کرنے لگتے ہیں, اور ان کے اوپر غصے کے ایسے تیور ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی سلوٹیں جائیں گی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اپنی بات کو بیان کرنا چاہیے, دوسرے کی بات کو سننا چاہیے, اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہاں, یہ جو گرے میٹر ہے نا, یہ اللہ میاں نے اس لیے دیا کہ اس کو استعمال کریں. جب آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو آئے دن یہ پتہ لگتا رہے گا کہ یار مائی گڈنس غلط ہے, یار میری بات ہی غلط تھی, ان کی بات ٹھیک تھی. خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ سچائی کے معاملے میں اتنے اوپن ہوں کہ آدمی کا یار کیا فضول حرکت کیا یار, پچھلے 10 سال سے میں جھک مارا ہوں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ غور کریں گے تبھی پتہ لگے گا. اگر آپ روٹھے رہیں گے, آپ دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے, تو آپ کو اس کا شرف, موقع, توفیق کب ہوگی؟ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں حق پسند ہوں. ٹائمز ہیو چینجڈ. میں ایک فیملی ویڈنگ کے لیے آئی ہوں. اٹس مائی جیٹس گرینڈ ڈاٹرز ویڈنگ. آئی سی دا چینجز کہ بھائی وہ جو فنکشنز ہو رہے ہیں, مہندی, boys, girls dancing, practice, but every function abhi tak dholki jo hai, the bride to be gets dressed, even goes to the girls' house, boys' house, all dressed up. That's the expectations of the in-laws. Uspe my sister-in-law, my Jethani, gets very upset. The older generation, bhai, this is not allowed. Ye kya ho raha hai? ہم نہیں کھا رہے. یہ ڈانسنگ وغیرہ یہ کیوں, بٹ دیر از گوئنگ ٹو بی اے مہندی. میری گزارش سنیں. بہت سے خواتین, بہت سے لوگوں کے لیے آپ ایک بہت ماڈرن خاتون ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے وہ ہیں. بھائی دنیا میں ایسا تو ہوگا, اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور جب کہیں بات کرنے کا موقع ہو پولائٹلی نرمی سے اپنی بات کریں. یہ اختلاف ایسا ہی رہے گا. جو بڑے لوگ ہیں, سینئر پیپل, آل دیز پیپل پریشان ہیں کہ بھئی یہ ینگ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بحث چل رہی ہے کہ بٹ ینگ پیپل سے نہیں, ہم نے اس پہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, ہم سوچتے رہیں, ہم وری کرتے رہیں, ہم دعا کرتے رہیں, ہم پولائٹلی کوشش کرتے رہیں کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے. بس یہ امتحان خدا نے پیدا کیا ہے. بار بار دیکھیں, آج کی جو آیت ہے نا, بار بار دہرانی چاہیے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا, ایک جیسا بنا دیتا, ایک دین پر اکٹھا کر دیتا. اس نے یہ نہیں چاہا. اس نے یہ چاہا کہ لوگوں کو وہ اپنا پیغام پہنچا کر ان کو آزاد چھوڑے. اپنے ضمیر کے مطابق, ایبسولوٹ, اپنے علم کے مطابق, اپنے ضمیر کے مطابق. آپ نے کہا کہ یہ پردے کے بارے میں, شاید میں غلطی پہ ہوں, اگر میں غلطی پہ ہوں تو کسی کو معاف کر دیجیے. لگتا ہے آپ کو خطرناک بات کرنے والی ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن پاک میں پردے کے بارے میں لکھا ہو, کلیئر سب کچھ بتایا, جیسے ابھی آپ نے بتایا. اب انسان کے اوپر ہے وہ پردہ کرے یا نہ کرے, یہ اس کا دماغ ہے کہ اگر اس نے قرآن کے کام ماننے وہ پردے کے وہ کام کرے. یہ تو اب تو انسان کے اوپر. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کلیئرلی سب یہ پردے کا رولا ہی ہے. سب سے پردے کا اتنا رولا ہے نا, سب میں بٹا رکھتے ہیں, سب میں بٹا رکھتے ہیں. آپ کا کہ دل چاہتا ہے نا, میری بات ایک سیکنڈ, آپ کا کہ دل چاہتا ہے نا تو آپ پردے میں چلیں, آپ کا اگر دل نہیں چاہتا نا تو آپ
फिर आप दूसरों को बुरा भला ना करें. If somebody dresses modestly, आप बताएं, मैं नहीं सकता. Modestly कोई ड्रेस होके जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? What is the problem? देखिए मैं बताऊं क्या होता Modestly है. dressed. देखिए मैं क्या बताऊं, सॉरी. एक मिनट, कि वो असल में देखें ना, हर बंदा खुद जवाबदेह होगा अल्लाह के आगे. हाँ, exactly. तो फैसले तो हमने खुद करने हैं ना. कोई 10 बंदे बैठे हैं, मैं कहे कि ये सही है, ये सही किसी को है. नहीं हमारा चाहिए दैट कि भी ये हैव टू सारे डिसाइड बता रखा है, कि हमने क्या करना है Force नहीं और होना अपने जहन को, अपनी चाहिए. ज़मीर को सेटिस्फाई सबको करें. ढके देखिए रखना आपका चाहिए. एक देखिए सबको justify नहीं कर सकते. एक मेरी गुजारिश है. ये जो मेरी बहन है, ये मेरी बड़ी रेगुलर सुनने वाली हैं. मैं इनको खिताब करके कहता हूँ कि इनका एक बड़ा गिला होता है कि जब आप फेसबुक पे क्लास लेते हैं तो दरमियान में लोग बोलते हैं आज आप ये काम कर रही हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है जो यहाँ बैठे हुए हैं. ये हमेशा एतराज़ तो करती हैं. दरअसल मैं अस्करी 10 की तरह तो नहीं हूँ. नहीं तो अभी क्या हो रहा है. अच्छा अब मैं गुजारिश करूँ, देखिए मैं गुजारिश करूँ, गुजारिश ये है कि आपने जो कुरान मजीद में सिपारों की तकसीम की हुई है ना, इसमें सूरह नूर कहीं आती है जाके 18वें में. ठीक है. हमारे यहाँ जो पर्दे का तसव्वुर है, लोग जाते हैं, ख़वातीन जाती हैं और पहले दिन उस पर ज़ोर होता है. भाई बात यह है कि रिलैक्स मैन, रिलैक्स. आप कुरान को पढ़ें, आपको जो समझ में आता है उस पर अमल करें. बाज़ लोग, बाज़ मर्द दाढ़ियों पर और टोपियों पर और शलवार के टखनों पर और ख़वातीन पर्दे पर. यार these are, if at all they have a place in Islam, they have to be followed in accordance with what you understand और उनकी अपनी पोजीशन में. और वही बात है, आप दूसरों को बताएं कि मेरे ख्याल में ये ऐसे है, दूसरा कहे नहीं ऐसे नहीं है, तो आप आयत पे जाएं, वहाँ उसको देखें और आप महसूस करें कि यार बात में इख्तलाफ हो सकता है, छोड़ दें, अपनी बात समझाएं, दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें. मगर इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन, इतने ज़्यादा जज्बात क्यों हैं? वजह यह है कि वो जज्बात पैदा किए गए. आप ये देखें कि मैं ऑनेस्टली देखता हूँ कि ये जो मेरी दाढ़ी है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को, इसलिए कि ये उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक जितनी लंबी होनी चाहिए उतनी लंबी नहीं है. और मैं अपने हलके में सबसे ज़्यादा मौलवी आदमी हूँ, इसलिए मेरी दाढ़ी सबसे लंबी है. सो यू नो आई एम अ प्रेजेंटेबल मौलवी. इसलिए कि मुझे एक साहब ने, बड़े पढ़े लिखे वो इंसान थे, उन्होंने मुझे एक मर्तबा कहा कि यार ये तुम कितने फंसे हुए, तुम अपनी दाढ़ी देखो और दूसरों की दाढ़ियाँ देखो, उनकी तो नज़र ही नहीं आती. तो मैंने दिल में सोचा यार खुदाया ये क्या मौजू है, मतलब ये भी कोई टॉपिक है, लेकिन लोग इस पर बारे में सीरियस है. वाई? बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स इन रिलीजन, ये चीज़ है इसमें बहुत स्ट्रेस किया जाता है. उसका नतीजा ये निकलता है कि बंदा झूठ बोले, बंदा किसी को तंग करे, बंदे ने ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हुई हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लिबास इसका ठीक है, नमाज हमारे साथ उस तरह से पढ़ता है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सही है. ये हैं असल में मिसप्लेस्ड स्ट्रेसेस. हमको जहाँ दीन सीखना है वहाँ कोशिश करनी है कि ये भी सीखें कि दीन ने किस चीज़ पर कितना स्ट्रेस किया और हम अपना रवैया उसके मुताबिक ढालें. इसमें इख्तलाफ भी होगा, इसमें हम दूसरों से मुख्तलिफ भी बात करेंगे. सो नेवर माइंड, ये अल्लाह का डिज़ाइन है. Doesn't some people think that you are a Maulvi, they won't want to listen to you? तो ये उनका राइट है, ये उनका राइट है भाई. Also, if you're weird, अब ये सर आपको चाहिए बता बेसिस हो जाए तो मज़ा आ जाएगी. अखलाक अच्छा होना चाहिए सबसे पहले. exactly respect होना चाहिए, but मतलब ये ये सर एक और बात है, ये डांस का चक्कर है कि भी डांस करते हैं ये वो. तो मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि खैर मेरे अपने बच्चे के मानते हैं तो मैं किसी को क्या कहूँगी. तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे जब होते हैं ना तो औरतों का लहदा होना चाहिए, मर्दों का लहदा. बिल्कुल ऐसे. औरतों में देखिए मेरी बात एक सेकंड, औरतों में वो डांस कर रहे तो I agree. उसमें कोई वो नहीं है. नहीं, औरतों कल और साल मेरी मर्दों का शादी में गई तो मैं बड़ी खुश थी. ओहो कितनी अच्छी शादी है, ना डांस है ना कुछ है. वो आफ्टर 3 घंटे के वो डांस हुआ, वो डांस आजकल यंगस्टर्स ये नहीं करते. देखिए नहीं, ये मतलब वो एंटरटेनमेंट
کہ جو ود ان آر ریلیجس لمٹس ہیں نا وہ ضرور الاؤ کرنی چاہیے، انکریج کرنی چاہیے. آئی ایگری ود یو. یعنی ہم خود کرتے ہیں مکس ڈانسز کا تو کوئی تک نہیں. ہمارے دین میں، ہمارے دینی تہذیب میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کو لازماً ڈسکریج کرنا چاہیے. مگر بس وہی بات جو آپ نے فرمائی کہ جتنا ہمارے لیے ممکن ہے وہی کر سکتے ہیں نا. آج کل ینگسٹرز نہیں سنتے. ہمارے یہاں گھر میں اتنی بحث ہوتی ہے، الٹا نہیں گا، سوال ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اس پر وری کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے ینگسٹرز کو دین کے قریب لائیں. جو دین کو اگنور کرتے ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی کر لیں وہ اگنور کریں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ دین کو ذرا بہتر طریقے سے پیش کریں تو متاثر ہوں گے. تو ہمیں اس پر وری کرنا چاہیے جزاک اللہ کہ کہیں ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ، اس پر عمل اور اس کی پریزنٹیشن میں اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ جو اچھے بھلے بھی نوجوان ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی اگنور کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بلیم کریں، ہم اپنے آپ کو دوبارہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، سوچیں، غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. جی جی دیکھیں یہ بہت عرصے سے خاموش ہے. کہ جو بھی تقویٰ کی بات ہوئی کہ تقویٰ اختیار کروں، سورہ نام پڑھے تھے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اصل میں اس کے دو پہلو ہیں. ظاہر میں یہ ہے حدود آشنائی، جو لمٹس ہیں نا اخلاق کی اور دین کی، ان کے اندر رہنا. لیکن یہ ظاہر ہے. اس کا جو اس کا باطن ہے وہ اصل میں اللہ کی موجودگی اور اس کو جواب دہی کا احساس. آپ ان لمٹس میں کہ جو اللہ نے بتائی ہیں اسی وقت رہیں گے کہ جب آپ کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی شخص پر شدید غصہ آیا اور آپ نے غصے میں اندر سے محسوس کیا کہ اس کو ایک گالی نہ دے دیں، اور گالی آپ کے زبان پر آ گئی. آپ نے روک لیا، میں گالی نہیں دوں گا، میرا رب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے تقویٰ کہ آپ نے اپنی حدود میں رہے. کیوں آپ نے کیا؟ حالانکہ بڑی ٹیمپٹیشن ہو رہی تھی، اس لیے کہ میرا رب ناراض ہو. تو اصل میں زندگی میں اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پوری زندگی ایسے گزاریں کہ ہم اللہ کی حدود کے اندر رہیں، اس کو پہچانیں، اس کے موجودگی کے احساس کی وجہ سے، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے. یہ تقویٰ. الحمدللہ. ایک تھوڑی سی میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اس تقویٰ کا مطلب جو میں نے پڑھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹوں والی جھاڑیوں سے بھری کوئی پگڈنڈی ہو اور اس پہ چلنے جانا ہو تو بڑے کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرنا مطلب اپنے آپ کو سمیٹ کے چلنا، کانٹوں سے بچنا. تو یہ بھی جو اللہ میاں کے احکام ہے اس میں جو ہمیں ابھی فیلنگس، نیگیٹو فیلنگس ہیں ان کو جو روکنا، ان سے بچ کے چلنا ہے. لالچ، جھوٹ، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان یا یہ چیزیں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ وہ اس کا مطلب اپنے کریکٹر کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے نفس پہ قابو کرنا. پھر آپ سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں. اگر صرف اپنا فائدہ دیکھیں اور جھوٹ بولیں اور دوسروں کو چوری کریں اور پھر نمازیں پڑھ لیں اور یہ تو وہ تقویٰ نہیں ہو سکتا. تقویٰ پہلے یہ، پھر آپ عبادت بھی کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن بیسک ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا. تو وہ تقویٰ اختیار کر لیا. اگر جی ایک سوال جی ہے یعنی آپ کا مطلب سارے ختم ہو جائیں اب کریں. تو تقویٰ سے آپ ایگری کر رہے ہیں میں نے جو کہا ہے. دیکھیں وہ ایک صحابی کی ایک ایکسپلینیشن ہے جو آپ نے بیان کی، جو کہیں بیان ہوئی بھی ہے. انہوں نے اسی بات کو جو میں نے بیان کیا ہے نا، اس کو اس کے لغوی مفہوم میں پریکٹیکلی ایک ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا
کہ دنیا کی زندگی میں دائیں بائیں بہت سی لالچیں ہوتی ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کو خراب کرنے کا ایک پیدا کر دیتی ہیں ماحول. تو دنیا کی زندگی میں ان تمام برائیوں اور خرابیوں کے ماحول میں ایسے رہیں کہ رہنے کے باوجود اپنے دامن کو اس میں الجھنے سے بچائیں. سو یہ ایک دوسرا اینگل ہے اسی بات کو بیان کرنے کا. ٹھیک ہے یہ بات. کوشش تو چلتی رہتی ہے لیکن when we lapse تو پھر کیا مطلب کہ ہم تک وہ سارے ہی کرتے ہیں بیٹی، وہ سارے ہی کرتے ہیں. کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش میں ناکام ہوتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو دوبارہ کوشش کے لیے تیار کرتے ہیں. خدا تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس نے یہ ہرگز نہیں کہا ہے کہ تم نے اگر ایک مرتبہ غلطی کی تو بس ختم ہوگی بات. نہیں، اس کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ کو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. جب غلطی ہو اللہ سے معافی مانگیں، بار بار پلٹیں، کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. سر ایک بات کوشچن ہے باعث جی نہیں، وہ صرف یہ قرآن کی جو بھی ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں کہ کوئی سیڑھی لگا لو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ خطاب تو آپ سے ہے، لیکن میں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. اصل میں یہ اس طرح کی ناراضی اور غصے کا اسلوب ہے جس میں آپ بات تو بظاہر اپنے سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیغام کسی اور کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. وہ جو دوسرا غیر ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے، اس سے اتنی بیزاری ہے. تو اس طرح ورنہ حضور کے ساتھ محبت اور دلجوئی کے ساتھ آیت سے پچھلی آیت میں تو بیان ہو گیا تھا. اب اس کے بعد ہے غصہ جو اصل میں ہے ان کے لیے، مگر آپ کو کہا گیا کہ آپ چاہتے ہیں تو یہ کر لیں، ہم نہیں کریں گے. یہ بتائیے بلینس آف نان مسلم ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، آپ کے حساب سے وہ حلال تو نہیں ہوتا؟ اب یہ اور کوئی گو ٹو جہنم؟ نہیں، آدمی جنت یا جہنم میں جائے گا اپنے لیول آف انفارمیشن کی بنیاد پر. میں اور آپ اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں اس لیول آف انفارمیشن کی بنیاد پر کہ جو اسلام کے پیغام کے ہم تک پہنچنے کے نتیجے میں ہمارے اندر پیدا ہو گیا. جو نان مسلمز ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے اپنے اپنے لیول آف انفارمیشن کی بنیاد پر. اس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہر انسان جواب دہ ہے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق. بس دے فالو دیئر اون ریلیجن، اس میں وہ ڈرنک بھی کر سکتے ہیں. Some of them eat pork also, some of them, of course, they all eat meat. They are following their faith. دیکھیں جو جواب اللہ کو دینا ہے وہ میں تو دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کی کیپیسٹی طے کرے گا نا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. یہ دیکھا آپ نے جو کہا، جی یہ آخر میں آئے گا آپ کا جی، دس اینڈ دس. سر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں. تو جس طرح کسی آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے خدا کی طرف سے، بیماری یا کوئی اور تکلیف، اس کے جواب میں انسان اللہ کی طرف منہ پھیر لیتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اللہ کی طرف منہ کر لیتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے بدلے میں اللہ کی انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے جو ارینجمنٹ ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر بعض اوقات ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس سے اگر کسی کے اندر ہدایت پانے کی انکلینیشن کا شوق ہوگا تو پیدا ہو جائے گا. تو بعض اوقات بیماری دکھی آتی ہے، بعض لوگوں کو بدل دیتی ہے، بعض کو نہیں بدلتی. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مائل کرنے کا ایک طریقہ ہے. جی یہ جو ان کی بات تھی نا کہ ینگسٹرز نہیں مانتے، اس پہ میں تھوڑا سا صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ بیکاز شی از ایکسپیرینسنگ youngsters. Yes, I'm experiencing youngsters and not that they listen to me, but میں اس کا blame اپنے آپ کو دیتی ہوں کہ میں نے بچپن سے یہ بات کیوں نہیں سمجھائی. جو چیز میں نے بچپن سے سمجھائی ہے وہ سمجھ میں آئی بھی ہوئی ہے اور وہ فالو سبحان ہو اللہ، رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو میں ویسے شاہدہ میں نے ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک دو بچوں کے پروگرامز کا تجربہ کیا، ہم نے وہاں بھی کیا تھا نا، وہ ٹھیک رہا ہے. آئی تھنک وہ ہم نے پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا، ہاں جی اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جناب آخری اب تو سر آپ وہاں سے لے لیں پرسن تو پھر
کیا واضح کوشچن. جیسے آپ کا صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو بچوں کو صحیح راستہ نہیں بتائیں. جی میں یہی کہہ رہی ہوں نا یہ کہ میں نے 100% یہاں ایک کمنٹ آیا سر اوائڈ نوائز. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ہم آواز تھے کیا کریں آج آپ کے وہ اپوزیشن میں چلے گئے ہیں. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے بچوں کا کہا نا، کوئی پیرنٹس نہیں کہے گا کہ اس سے بچے کرا لیکن ہمارے حالات، ہماری یہ جو فیسلٹیز ہیں، انٹرنیٹ، اگر ہم انٹرنیٹ بچوں کا بند کر دیں نا تو چیزیں تو نہیں جی میرے گھر میں بھی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے اور بچوں کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے خوش قسمت. یہ بات صحیح ہے. اٹ شوڈ ویری نو اٹ ویریز فرام ہاؤس ٹو ہاؤس. بات یہ ہے کہ آخری دو، ایک تو یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کیونکہ کمپنی کی مشہوری کے لیے میں سوال پڑھ رہا ہوں. آر یو پلاننگ سم تھنگ اسپیشل فار رمضان؟ دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ایک انتہائی غیر معروف چینل پر میرا پروگرام صبح و شام آئے گا. تو وہ جب وہ سیریس پاسبلٹی بن جائے گی تو میں اس کا اعلان کروں گا. اس چینل کا نام میں ابھی سے بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آ جائے اتفاق سے تو آپ اس کو کہتے ہیں جی. وہ کہیں پتہ نہیں کوئی ہے دیکھا کبھی آپ جی نے؟ سر میں نے دیکھا، بہت اس کی ریسیپشن بہت کلیئر ہے. اچھا کلیئر ہے، ویری گڈ. بس جی جناب سوال. جی سر میں نے پچھلے مہینے سوال کیا تھا کہ ٹائم ایک ہی بات نہیں ٹائم میں نے جواب ٹھیک نہیں دیا ہوگا. آپ بہت تمیز سے بات کرتی ہیں اصل میں. وہ بات یہ لکھی کہ پھر کسی وقت سر جب میں یہ دعویٰ سنتی ہوں نا عاشق رسول کا تو مجھے بڑی وہ حسد سا ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں. تو سر میں جب دعا پہ یہ ہاتھ اٹھاتی ہوں حضور سے محبت کا تو سر میرے ہاتھ کمزور پڑ جاتے ہیں کہ مجھے جس سے محبت ہے، جیسے مجھے اپنے فادر سے تھی، تو سر میں ہر وہ کام کرتی تھی جو ان کے کہنے اور مرضی کے مطابق. تو سر یہ دعا اور یہ دعویٰ اس کے لیے دیکھیے آپ سے گائیڈنس چاہیے سر. گائیڈنس کیا ہے جی، میں خود ایک بڑا ہی آرڈنری سا آدمی ہوں، مگر میں صرف ایک سادہ سی بات کرتا ہوں مختصر سی. وہ یہ ہے کہ ہمیں دین دو طریقوں سے ملے ہیں. ایک دین ملا ہے قرآن سے اور جس کی روشنی میں حدیث ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ملا ہے ہمیں اپنی ٹریڈیشن سے جس میں تقریریں بھی ہیں، جس میں سٹوریز بھی ہیں، جس میں شاعری بھی ہے، جس میں نعرے بھی ہیں. یہ جو پہلا دین ہے، اصل دین، اس میں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے دین کو ہم سمجھیں اور ہم اس پر عمل کریں، اس کو مان کے. تو آپ سے آپ حضور کے بارے میں ایک محبت پیدا ہوگی جو نیچرل ہے. جس اللہ کے بندے نے یہ سارا دین ہم کو پہنچایا ہے اس کے بارے میں احترام، عزت، محبت آپ سے آپ پیدا ہوگی. جتنا آپ دین سمجھیں گے اتنی زیادہ وہ پیدا ہوگی. ایک وہ محبت ہے کہ جو لوگ تقریروں سے پیدا کرتے ہیں، جو اصل میں آپ اگر یہاں نہ پیدا ہوتی، کہیں اور پیدا ہو جاتی تو وہاں کی بزرگ ہستی کے لیے پیدا ہو جاتا. یہ جو چیز ہے یہ بعض اوقات اپنی حدود سے باہر نکل جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ اللہ کے دین کو جو کون لایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور آپ ہی کے واسطے سے، ذریعے سے ہم کو یہ سب کچھ ملا ہے. تو جتنا ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اتنا ہی ہم آپ کو فالو کر رہے ہوں گے، اور اتنی ہی انشاءاللہ ہمارے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، احترام پیدا ہوگا. اس سے زیادہ کا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ اصل میں آرٹیفیشل طریقے سے پیدا کرنے سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر حضور کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے. پھر وہ بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں بالکل دین میں مطلوب نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر کریں. آخری سوال چھوٹا سا ہے کہ کائنڈلی تیمم کے بارے میں بتا دیں. ویسٹ میں رہتی ہوں اور یہاں کا واش رومز وضو میں فیسیلیٹیٹر نہیں ہوتا. سو ان کیس آف اویلیبلٹی آف واٹر وی اسٹل کین ڈو تیمم. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اگر سفر میں ہیں اور اگر بیماری میں ہیں تو تب بھی تیمم کر سکتے ہیں.
یعنی تیمم 3 شکلوں میں ہوتا ہے. پانی نہیں ہے یا پانی ہے بھی تو آپ بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں, تو تینوں صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. ایک چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر وضو بھی کرنا ہے تو وضو آپ کو کرنے میں اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں موزوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں, ایسے کہ آپ نے موزے پہنے تھے اس وقت جب آپ باوضو تھے. یہ مسح کی فیسلٹی آپ کو 24 گھنٹے کے لیے حاصل ہے, اور اگر سفر میں ہے تو پھر 72 گھنٹے کے لیے حاصل ہے. مجھے معلوم ہے کہ ویسٹ میں ہمارے لوگ جب جا کے پبلک پلیسز میں واش رومز میں وضو کرتے ہیں اور ان کے اس میں سنک میں پیر ڈالتے ہیں تو یہ ناقابل قبول چیز ہے. اس لیے آپ موزوں کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ بالکل کوئی امکان نہیں ہے اور آپ کی نماز جا رہی ہے تو یہ بھی ایک ایکسکیوز ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ نماز کے لیے آپ تیمم کر لیں, لیکن بہرحال ہم کو باوضو ہونا چاہیے, کوشش یہی کریں. اور اگر کہیں ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پیر کے دھونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر آپ پہلے سے موزوں کی کوئی ایسی وہ کر لیں ارینجمنٹ کہ جو آپ پہن کے جائیں تاکہ آپ مسح کی سہولت سے فائدہ اٹھا لیں. بس ہاتھ گیلا کر کے بھی تو پیر میں جیسے میں کرتی ہوں, میں ہاتھ گیلا کر کے پیر کو اچھی طرح سے میں انسٹیڈ آف پوٹنگ یور فٹ انٹو دا بیسن گیلا ٹیشو کر کے پھیر لیتے ہیں. چلیں جی, یہ بھی ایک آئیڈیا آ گیا کہ آپ گیلا ٹیشو یا ہاتھ کو گیلا کر کے کر لیں, لیکن وہ شاید یہ بات کر رہی ہیں کہ اس کا بعض اوقات امکان نہیں ہوتا. لیکن یہ سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ لے لیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.